ذرا آج کے دن کیسے آغاز ہوا اور پھر کیسے پورا دن چلا، کیا کیا وہ واقعات ہوئے، ذرا ان پہ تھوڑی سی رہنمائی ہماری فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اگر صرف ہم روز عاشور کو پورے سفر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر دیکھیں گے تو شاید واقع کربلا اتنا واضح ہمارے تو سامنے نہیں آ سکے گا، اس لیے ہمیں آغاز سفر مدینہ سے لے کر کربلا پہنچنے تک کے تمام حالات کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ عاشور کے دن کون کون سے قربانیاں دی گئی ہیں۔ لیکن بات یہ ہوئی ہے کہ جب یزید برسر پیکار آیا تو اس کی کوشش یہ تھی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سبھی سے اپنی بیعت لیں، کیونکہ بیعت اس کی ناشرعی تھی اور اس میں بطور خاص 3 نام بہت بڑے نام تھے کہ جس سے وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیعت لے لے، تاکہ اگر ان سے بیعت ہو گئی تو تمام مسلمانوں سے خود بخود بیعت ہو جائے گی۔ اس میں سب سے بڑا نام حسین بن علی کا نام ہے جو نواس رسول بھی ہیں، پھر عبداللہ بن عمر کا نام ہے اور عبداللہ بن زبیر کا نام ہے۔ یہ تینوں افراد وہ تھے کہ جو ابتدائی طور پر بیعت سے گریز کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گرچہ پھر بعض روایات کہتی ہیں کہ بعد میں زبردستی بیعت لی گئی، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وقت آخر انکار بیعت فرماتے رہے اور پھر جب ولید کے دربار سے باہر آئے تو یہ کہتے ہوئے باہر آئے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو جنگیں ہو رہی تھیں، جو اسلام دشمن عناصر تھے وہ تھے کہ جو کافر تھے یا مشرک تھے یا بے دین تھے، لیکن اب جو آیا ہے دین اسلام پر حملہ کرنے کے لیے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا ہے اور باقاعدہ جب وہ خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعوے دار ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہے، تو اب پریشانی ہے کہ لوگوں کے سامنے کیسے آشکار کیا جائے کہ بھائی یہ اسلام دشمن ہے جو اسلام کے لباس میں آیا ہوا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ یہ یزید کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثلا فرمایا کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ ان اہل البیت معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ ہمارے یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے، ہم وہ ہیں کہ جہاں پر فرشتوں کا آنا جانا ہے، قرآن کریم کی آیتیں ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہیں۔ اور یزید کی اگر تم بات کرتے ہو تو یزید کون ہے؟ یزید شارب الخمر، شراب پینے والا ہے، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود شراب نوش ہے، معلن بالفسق، فسق و فجور کا علی الاعلان اظہار کرتا ہے، اور پھر قاتل النفس المحرمہ، اور جو معصوم جانیں ہیں ان کا قاتل ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسے جتنے بھی گزرے ہیں کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ولید کے دربار سے جو حاکم مدینہ تھا اس کے دربار سے باہر آئے، حکم دیا کہ اب ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں ہر انسان کے لیے اپنا شہر چھوڑنا بڑا سخت ہوتا ہے، اور وہ شہر کہ جس کے اندر رسول خدا نے انہیں کبھی اپنی دوش پر بٹھایا ہو، عید کے موقع پر سواری بنے ہو، کبھی ممبر پر لے کر آئے ہوں، اپنی آغوش میں بٹھایا ہو، تو اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں کیوں؟ یہ اعلان کرنے کے لیے کہ میں یزید کو نہیں مان سکتا۔ اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوا ہے، اور یہ کہتے ہوئے شروع کیا ہے انہوں نے سفر کہ میں یہ جو سفر کر رہا ہوں وہ کسی خلافت کی لالچ میں نہیں کر رہا ہوں، میں کسی خوف کی وجہ سے بھی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پر عمل کروں، امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، لوگوں تک صحیح دین اسلام پہنچاؤں کہ اسلام اصل میں ہے کیا۔ وہاں سے سفر کا آغاز ہوا، پھر مکہ تشریف لے گئے۔ یزید اب بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے حسین ابن علی کی بیعت لے لے، لہٰذا اس نے 2 طریقے اختیار کیے۔ بعض افراد کو اس نے سہارا بنایا، سفارشی بنایا کہ کسی طریقے سے حسین مظلوم کی بیعت لے لے، بیعت سے انکار کر دیا۔ اب اس نے حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیجا، اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ اب یہ مجھے مخفیانہ انداز میں قتل کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین سمجھ گئے تھے، اس لیے اس بات کو پرچار کے لیے اور اعلان بتانے کے لیے کہ دیکھو میرا قاتل کون ہے، مکہ معظمہ کو بھی چھوڑتے ہیں، وارث کربلا ہیں، خانہ کعبہ کو چھوڑتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ، 9 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ چھوڑتے ہیں اور پھر سفر اختیار کرتے ہیں کربلا کے راستے کی طرف۔ کوفے کے اندر بھی حالات بڑے سنگین ہو گئے تھے، کیونکہ ابن زیاد کو یزید ملعون نے حکم دیا تھا کہ اب تو وہاں پر بھی جو امام حسین کے شہدائی ہیں اور ان کے عاشقین ہیں ان کے اوپر تنگی کرو اور انہیں زندان میں ڈالو، انہیں قتل کرو۔ حضرت میثم تمار کی شہادت انہی ایام میں ہوتی ہے، جناب مختار ثقفی کو انہی ایام کے اندر زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ افراد وہ ہیں کہ جو لالچ کی وجہ سے ابن زیاد کے نرغے کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں حبیب ابن مظاہر کی طرح کربلا بھی پہنچتے ہیں۔ تو ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے امام کا آہستہ آہستہ قافلہ ہوتے ہوتے
کربلا پہنچا ہے. تو وہ لوگ کہ جو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور یزید کا حمایتی کیسے بنا لیتے ہیں اور یہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے, وہ تو شام میں موجود تھا, امام حسین علیہ السلام کو تو کربلا میں شہید کیا گیا ہے, اس کو تو خبر ہی نہیں تھی. تو ان کے لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ ذرا وہ تاریخ کا مطالعہ کریں, ان خطوط کا مطالعہ کریں کہ جو یزید ملعون نے حاکم مدینہ کو لکھے, حاکم کوفہ کو لکھے, حاکم مکہ کو لکھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سر امام حسین کو کہاں لے جایا گیا. جی اگر یہ صرف کوفے کا معاملہ ہوتا تو سر کوفہ لے جانا چاہیے تھا, لیکن یہ پہنچا ہے سر شام تک. اور پھر اسیروں کے پورے کاروان کو, جس کے اندر سادات کرام ہیں, سید زادیہ موجود ہیں, رسول زادیہ موجود ہیں, حضرت زینب کبریٰ, حضرت ام کلثوم سلام اللہ, حضرت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ, جن کا مزار بھی شام کے اندر موجود ہے. ان سب کو بھی کہاں لے جایا گیا ہے؟ ان سب کو بھی لے جایا گیا تو دربار یزید میں لے جایا گیا, اور یزید نے اعلان کیا تھا کہ آج دربار کو ایسے سجاؤ کہ جشن کا اعلان ہو. اللہ اکبر. تو یہ کون سا مسلمان ہے جو رسول زادیوں کی اسیری پر خوش ہو رہا ہے؟ اور پھر وہاں پر بھی مولا سید سجاد نے کہا تھا, جب یہ مؤذن کے ذریعے آزان دلوائی گئی, مولا سید سجاد کے خطبے کو روکا گیا, تو امام نے شاہ فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ جن کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے, جد کام جدی, وہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا ہیں؟ اور پھر اپنے فضائل کا اعلان کیا, بتایا کہ پہچانو مجھے کون ہے. تو پھر شام کے اندر پورا انقلاب آیا اور پھر یزید مجبور ہوا ہے کہ انہیں آزاد کیا جائے. تو پورا یہ واقعہ کربلا ہمیں بتا رہا ہے کہ کہاں سے آغاز ہوا تھا, کہاں سے پریشر آیا تھا, جس کی وجہ سے شہادت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا.